آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ لڑائی کی تیاری کرو. قبائل عرب، مسلمانوں کے جو قبائل لوگ تھے، ان کو پیغام بھیجا دیا. مکہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی عادت ہمیشہ یہ تھی کہ جب بھی کسی جنگ کے لیے جاتے تھے آپ ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرتے تھے جس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ. توریہ مطلب یہ کہ جانا اس طرف ہے، مغرب کی طرف، لیکن سفر کرتے تھے، جھوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مشرق کی طرف نکلے، ادھر گئے، تاکہ جو منافقین ہیں، جو جاسوس ہیں، وہ کہیں تو ادھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، جانا ادھر ہے. آگے جا کر پھر گھوم کر آپ جس طرف جانا ہوتا تھا ادھر جاتے تھے، بہت دور جا کر، تاکہ جو جاسوس ہو. تو اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کی، کھلا اعلان کر دیا کہ اب ہم روم سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں. سب مسلمان تیار ہو گئے، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آ گیا. صرف منافقین، انہوں نے بہانے کیے اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. کچھ ایسے نیک لوگ، صالح لوگ بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں سواری دیجیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں اور جنگ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. آپ فرماتے تھے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، میرے پاس نہیں ہے. تو وہ اس حالت میں واپس پلٹتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ایسا سچا صادق جذبہ تھا جہاد کرنے کا کہ گھوڑے نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، تو وہ روتے تھے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا. مسلمانوں نے بڑھ کر چندہ دیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقین ان کو گالی، جو بھی اسلام کا ہمدرد ہے، جس نے اسلام کو فائدہ پہنچایا، منافقین اس کو اپنے طعن تشنی کا نشانہ بناتے ہیں. خالد بن ولید نے بہت زیادہ اسلام کے لیے کام کیا، مارکے کیے، بہت زیادہ جہاد کیا، ان پہ بھی الٹے سیدھے الزامات لگائے ہیں، انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا. عثمان بن عفان پہ اوپر بھی یہ جو منافقین ہے، کھلا منافقین، انہوں نے اور ان کے ہم نوا ان لوگوں نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اونٹ لدے لدائے پالان کے ساتھ اور 200 اوقیہ، تقریباً 29.5 کلو چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور 1000 دینار، اللہ اکبر، تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے، 5.5 کلو سونا. اللہ نے آپ کو برکت دی تھی، تجارت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں لا کر بکھیر دیا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں، کچھ بھی ان سے ہو جائے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وجبت وجبت وجبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی. اور ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، دین اسلام کے لیے یہ خدمت کی. اللہ اکبر. ادھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف، وہ بھی ایک تاجر تھے، یہ 200 اوقیہ، تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے. سیدنا ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس، آپ کی قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیا، اور بعد بال بچوں کے لیے صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم. اب بعد میں کہتے ہیں کہ یہ مفاد پرست تھے، انہوں نے مفاد کے لیے آپ کا ساتھ دیا تھا. اگر مفاد کے لیے ساتھ دیا، اتنا پیسہ خرچ کریں گے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، یہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
اور ہم اس لیے سب چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کی قدر و منزلت ہمارے دل میں جائے، بیٹھے جگہ بنائے، ہمیں پتہ چلے کہ ان صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کے لیے. وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی محبت میں ساتھ دیتے تھے. اسی طرح سیدنا عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور آج وہ سوچ رہے تھے کہ آج میں اپنا آدھا مال لے کے جا رہا ہوں، چاہے وہ 4000 درہم سے زیادہ بن جائے، لیکن آدھا تھا. سوچے تھے آج مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، لیکن جب وہاں پہنچے پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر تو اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. تو ابو بکر سے تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ عنہم. سیدنا عباس بہت سارا مال لے کر آئے، اسی طرح سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ، وہ لوگ بھی بہت سارے مال لے کر آئے. سیدنا عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13,500 یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے. یہ صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جس کی جو طاقت ہوتی تھی، کوئی ایک مٹھ لے کر آتا تھا تو منافقین وہاں دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دیکھو دکھا رہا ہے اتنا مال لے کر آیا ہے. اور کوئی کم لاتا تو کہتے یہ جا رہا ہے، یہ ایک مٹھ جو سے اور کھجور سے یہ روم کو فتح کرنے چلا ہے. اس طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے تھے وہاں پر یہ بیٹھ کر.